حدیث پاک میں آیا ہے اگر کسی بھوکے کو، اب جو وہ بھوکے سے مراد یہاں مسلم غیر مسلم کی تخصیص نہیں، کوئی بھوکا ملے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے کو ایک لقمہ جو کھلا دیتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے اللہ گرا دیتا ہے، ایک لقمہ کھلانے میں۔ کتنے ایک لقمے پہ 7 پردے جہنم کے اور اس کے درمیان گر جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی ایک لقمہ کھلایا تو جہنم سے کتنی دور ہو گیا؟ 3500 سال۔ 7 پردے گرے نا، اور دونوں پردوں میں ایک سے دوسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، تو 6 کا جو ہے وہ کتنا ہو گیا؟ 3000 ہو گیا، 500 تو 3500 ایک لقمے پہ، اور پیٹ بھر کھلا دو تو۔ بلکہ ہمارے مرشد حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں جب میں نے نیکی کا دفتر الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے دکھائی نہیں تھی۔ اور بس بات آخری کر دوں تو آپ کو پتہ چلے، بڑی مشہور روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، اس صدیق اکبر کے وصال کے بعد جب فاروق اعظم خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد فاروق اعظم نے کہا مجھے بتاؤ کہ جو کام ابو بکر کرتے تھے وہ کام اگر میں نہیں کرتا تو مجھے بتاؤ، وہ مجھے بتاؤ۔ تو کسی نے فاروق اعظم کو کہا، بلکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کے حرم سے فاروق اعظم نے معلومات لینے کے لیے جو ہے وہ معلومات حاصل کی، صدیق اکبر کرتے کیا تھے، راتیں کیسے گزرتی تھی۔ صدیق تو پھر صدیق ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا یہاں کوئی چراغ نہیں جلتا، کوئی چولہا نہیں جلتا، یہاں کھانا نہیں پکتا، لیکن آپ جہاں لیٹتے ہیں اس چھت پر مجھے دھوئیں کا خوبصورت نشان نظر آتا ہے۔ بابا جب یہاں چراغ نہیں جلتا تو دھوئیں کا خوبصورت نشان کیسا؟ اور اگر چراغ بھی جلیں تو پھر نشان تو کالا ہونا چاہیے، نشان دھوئیں کا بھی اور خوبصورت بھی، وجہ کیا ہے؟ اور صدیق نے کہا، صوفیہ کہتے ہیں، ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں صدیق نے کہا اگر تمہارے سوا صدیقہ کوئی پوچھتا تو میں نہ بتاتا، دراصل بات یہ ہے حضور کے وصال کے بعد میرا دنیا میں رہنا مشکل ہے، حضور کے عشق میں تنہائی میں میرا دل جلتا ہے اور جلنے سے دھواں نکلتا ہے، اس دھوئیں کا نشان تم دیکھ رہے، عشق رسول میں میرا دل دھونی رماتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اب کچھ لوگ کہیں یہ دھواں کیسے نکلتا ہے، ہم نے کہا تیرا عنوان ہی نہیں ہے، یہ تیرا عنوان ہی نہیں ہے، کیسے دھواں نکلتا ہے؟ عشق و محبت کے امام سے پوچھ، وہ کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ عشق والوں کے دل جلتے ہیں، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، جب وہ آگ لگتی ہے تو اس شان سے لگتی ہے، مورا تن من دھن، کہتے ہیں ارو فدا کا فزد حرقا یک شولا دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عاشقوں کے دل جلتے ہیں اور ان کو دل جلانے میں عشق میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ ان کو نرم نرم گدوں پہ نہیں آتا، اور صدیق کا بھی دل جلتا۔ صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں، صوفیہ کا مسلک ہے، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر وصال رسول کے بعد کبھی جنگلوں میں گھومتے دیکھے گئے، چرواہوں نے اور لکڑہاروں نے پوچھا تمہارا جنگل میں کیا کام؟ اور صدیق کہتے ہیں حضور کی یاد آئی، بہت ڈھونڈا مدینے میں، جب حضور کو نہیں پایا تو سوچا یہاں نہیں ملیں گے تو جنگل میں مل جائیں گے، اس لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں آ گیا۔ تو چرواہوں نے کہا آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، آپ جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں، دل پکڑ کر رہ جاتے۔ صدیق ہے تو صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم نے معلومات لی کہ وہ کرتے کیا کیا تھے۔ ان کی رات بڑی خوبصورت تھی، اگر مجھے موقع ملا اسی سیزن میں تو انشاءاللہ صدیق اکبر کی رات کیسے گزرتی تھی اس پر بیان کروں گا۔ حالانکہ آج اب وقت بس ختم ہے
اور انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا مجھے یاد دلائیں صدیق اکبر کی رات کیسے گزرتی تھی. بہت خوبصورت عنوان ہے، اس لیے کہ عاشقوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ عاشق کی رات کیسے گزرتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے معلومات لی تو کسی نے آپ بتایا کہ ابو بکر گھر سے کھانا بنواتے اور کھانا بنا کر کے جنگل کی طرف جاتے. کیا ہوتا ہمیں نہیں پتا، آگے کا قصہ ہمیں نہیں معلوم. فاروق اعظم نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرانے کے بعد جنگل کی طرف گئے تو آپ نے آگے بڑھتے ہوئے محسوس کیا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیبی طاقت رہنمائی کر رہی ہو، اور پھر آپ ایک غار میں نظر آیا تو غار میں داخل ہوئے. غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، ایک بڑے میاں ہے، بڈھا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، اور نابینا ہے اور معذور ہے، بیماری میں مبتلا ہے. اس کو سخت ترین ایسی بیماری تھی جس بیماری کو لے کر وہ شہر میں رہ نہیں سکتا، بیماری میں مبتلا ہے. تو فاروق اعظم نے اندازہ کر لیا یہ کھانا کس لیے کہ اگر خود کھانا ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے کھاتے، جنگل میں کھانا لے جانے کا کیا مطلب ہے. تو فاروق اعظم نے وہ کھانا لیا اور لینے کے بعد اس کا لقمہ بنایا اور منہ میں رکھا. جیسے ہی منہ میں رکھا تو اس معذور کی چیخ نکل گئی اور اس نے کہا، عمر کیا ابو بکر کا وصال ہو گیا؟ عمر کیا ابو بکر کا وصال ہو گیا؟ فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ابو بکر کا وصال ہو گیا، اور کھانا کھلانے والا آج ابو بکر نہیں بلکہ عمر ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو شخص نے کہا، عمر ابو بکر کو پتا تھا کہ میری زبان بھی زخمی ہے، صرف میرا جسم زخمی نہیں ہے بلکہ میری زبان بھی زخمی ہے. تو ابو بکر کے کھانا کھلانے کا انداز ہی ہوتا کہ پہلے وہ اپنے دانتوں سے لقمے کو چبا کے نرم کرتے ہیں اور پھر میرے منہ میں اڈیل دیتے. اس انداز سے مجھے کھلایا کرتے تھے. جب میں نے ہاتھوں سے کھایا اور اس انداز سے نہیں کھایا تو پتہ چل گیا کھلانے والا ابو بکر نہیں ہے بلکہ عمر ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پہ گرا اور اس نے جان آفری کے حوالے کر دی. صدیق تھے. یہ وہ لوگ تھے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جنگل میں پڑے ہوئے مریض کے حق کا اتنا خیال کرتا ہو وہ رسول اللہ کے خاندان کے حق کا کتنا خیال کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، عظیم ترین لوگ ہیں، عظیم ترین ہستیاں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے وسیلے سے دعا کرنا ہمارے لیے نجات کا سبب ہے. آپ کو پتہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دعا کرتے تھے تو صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر کا وسیلہ بھی آپ نے پیش کیا ہے. غوث پاک کی دعا، ہماری دعاؤں میں غوث پاک کا وسیلہ ہے. ہم جس غوث اعظم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں وہ غوث پاک صدیق اکبر، اہل البیت کے ساتھ ساتھ وہ صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتے تھے. یہ ہے غوث اعظم کے افکار، یہ ہے غوث اعظم کے نظریات، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صدیق با وفا کا بھی وفادار رکھے اور اہل البیت کہ محبتیں ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں اللہ رب العزت ودیعت فرمائے اور اس کی جلوہ نمائی فرمائے. اہل البیت کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے اور صحابہ کے اکرام اور احترام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے صدیق با وفا کے صدقے اللہ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمائے.